اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد انبیاء علیہم السلام کی اہمیت۔ ولادت ہر انسان کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یوم پیدائش کی ایک خاص اہمیت نظر آتی ہے، اور یہ اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ان دنوں کی نسبت انبیاء اکرام علیہم السلام کی طرف ہو۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت فی نفسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر نبی کی نعمت ولادت کے واسطے سے اس کی امت کو باقی ساری نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہدایت، آسمانی اور وحی ربانی کی نعمت، آسمانی اور وحی ربانی کی نعمت نزول، قرآن اور ماہ رمضان کی نعمت، جمعۃ المبارک اور عیدین کی نعمت، شرف و فضیلت اور سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، الغرض جتنی بھی نعمتیں ایک تسلسل کے ساتھ عطا ہوئیں، ان ساری نعمتوں کا اصل موجب اور مصدر ربیع الاول کی وہ پرنور، پرمسرت اور دل نشین وہ بہار آفرین سحر ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ بابرکت دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں تشریف آوری ہوئی۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پرجوش ہونا، ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور جشن منانا ایمان کی علامت اور اپنے آقا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کا عین دار ہے۔ قرآن مجید نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے ایام ولادت کا تذکرہ فرما کر اس دن کی اہمیت و فضیلت اور برکت کو واضح کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم آیت نمبر 15 میں، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام کی نسبت کر کے قرآن مجید فرماتا ہے، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر مبارک قسم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد یعنی آدم یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ بطور حوالہ یہاں ہم چند جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1، میلاد نامہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ان کی تخلیق سے بھی پہلے فرما دیا، جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہوا ہے۔ پھر جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کے پیکرے
بشری کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو ابلیس نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کی اس پرکیف داستان کا ذکر قرآن مجید نے تفصیلاً کر دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک میں ارشاد ہے، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پس اس پیکری بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صرف پیدائش کا ہی نہیں بلکہ ان کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر موجود ہے، جیسے جنت میں ان کے رہن سہن، تخلیق آدم پر فرشتوں کے خیالات، شیطان مردود کا اعتراض اور پیکر آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر بھی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کا اولین مصداق سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن کے احوال کو تفصیل سے قرآن مجید کی زینت بنایا گیا ہے۔ یہی ان کا میلاد نامہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میلاد نامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص کو للکارا جو زمین پر خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی بعثت کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ جب اسے شاہی نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے ذریعے بنی اسرائیل تمہاری محکومی سے نجات پالیں گے، تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ لڑکوں کو ذبح کرواتا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ان حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ القصص کا آغاز ہی قصہ موسیٰ و فرعون سے ہوا ہے، جو کہ 50 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پہلے 5 رکوعات مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف ہیں۔ ہم میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں سورہ القصص کی ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، جن میں باری تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کا ذکر بڑے بلیغ انداز سے کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کا میلاد پڑھنا میری سنت ہے۔ ارشاد فرمایا، تاسین میم، یعنی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر یعنی عامر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے نام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں اور ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہروی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں
حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر و پیشوا بنا دے اور انہیں ملک کی تخت کا وارث بنا دے، اور ہم انہیں ملک میں حکومت و اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوفزدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے، تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ۔ سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہیں، اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں؟ پس ہم نے موسیٰ کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت کا اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان 14 آیات بیانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ان کی پیدائش، ان کے بامر الہی صندوق میں ڈالے جانے، پھر فرعون کے محل میں پرورش پانے اور رضاعت کے لیے ان کی والدہ کی طرف لوٹائے جانے، اور پھر جوانی اور بعثت یعنی ایک ایک چیز کا بیان ہوا۔ یہی میلاد نامہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی زینت بنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔